العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة والسلام علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ صلوات بھیج دیجئے محمد اور آل محمد پر اللہم صلی علی محمد۔ لائق تحسین ہے اس حسینیہ کی انتظامیہ کے لوگوں کی ظاہری بھوک کو مٹانے کا انتظام کرنے کے ساتھ ساتھ روحانی اور معنوی بھوک کو مٹانے کا بھی انتظام کیا گیا ہے کہ جیسے آپ افطار کرتے ہیں تو کچھ نہ کچھ معروضات دینی اور معنوی اعتبار سے لوگوں کی روحانیت کو تقویت دینے کے لیے ان لمحات میں کہ جو ماہ رمضان کے بابرکت ترین لمحات ہوتے ہیں انتظام بھی ہے، لہٰذا میں کوشش کروں گا کہ بالکل مختصر سی گفتگو کروں۔ ماہ رمضان مبارک عبادت کے ایام ہیں جس میں انسان کوشش کرتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ خداوند متعال سے تقرب حاصل کرے۔ دن میں روزہ رکھا جاتا ہے، رات میں جاگ کر عبادت بجا لائی جاتی ہے، تلاوت قرآن کریم کا مہینہ ہے، ربیع القرآن اس ماہ مبارک کو کہا جاتا ہے، لوگوں کے افطار کا انتظام کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے بہت سے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ دوسرے لوگوں کو افطار کرائے، یہ ایک بہت بڑی عبادت ہے ماہ رمضان کے اندر۔ جیسے جیسے ایام عید قریب آتے ہیں تو تحفے تحائف کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے جس کے ذریعے لوگوں میں آپس میں قربت بڑھتی ہے اور محبت پیدا ہوتی ہے۔ یہ سارے عبادت کے مختلف انواع اور اقسام ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ ان سب میں سے سب سے افضل، اہم اور دوسری تعبیر کے مطابق سب سے سخت ترین عبادت کون سی ہے؟ جب ہم روایات معصومین علیہ السلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام اللہم صلی علی ارشاد فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں، کافی میں شیخ کلینی نے اس روایت کو نقل کیا ہے، ان اشد العبادت الورع، سب سے سخت اور سب سے مشکل ترین عبادت اگر کوئی ہے تو وہ ورع ہے۔ لفظ ورع استعمال کیا ہے، تقوی نہیں کہا ہے۔ تقوی کا معنی کیا ہوتا ہے کہ انسان واجب کاموں کو انجام دے، حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچائے، کوئی معصیت کوئی گناہ سرزد نہ ہو۔ ورع اس سے ایک درجہ ایک منزل آگے کی ہے، جس کو ایک لفظ میں یا ایک جملے میں اگر تعبیر کرنا چاہیں تو الوقوف عند الشبہات، یعنی نہ صرف یہ کہ انسان معصیت سے نافرمانی سے بچے، کوئی گناہ سرزد نہ ہو، بلکہ جہاں شک اور شبہ کا مورد بھی ہے کہ نہیں معلوم یہ کام میرے لیے صحیح ہے، خدا اس میں مجھ سے راضی ہوگا یا نہیں ہوگا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ معصیت ہو جائے، ابھی یقینی نہیں ہے لیکن شک اور شبہ کا مورد ہے، اس میں بھی انسان احتیاط کرے، وہاں پر بھی قدم آگے نہ بڑھائے۔ اس منزل کو کہتے ہیں ورع، اور اس کو امام باقر علیہ السلام نے سب سے سخت اور سب سے شدید عبادت سے تعبیر کیا ہے۔ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ آخر کیوں نماز شب کو سخت ترین عبادت نہیں کہا گیا؟ بعض لوگوں کے لیے گرمیوں کے دنوں میں روزہ رکھنا سب سے سخت ترین عبادت ہو جاتی ہے، جیسے کہ خود امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا فرمان ہے، اللہم صلی علی محمد، کہ مجھے گرمیوں کے روزے بہت زیادہ پسند ہیں اور سردیوں کے دن صبح کی نماز، فجر کی نماز سب سے زیادہ پسند ہے، اس لیے کہ اس میں انسان کو اپنے نفس کو مارنا ہوتا ہے، ایک شدید مشقت اور زحمت والی عبادت ہے۔ لیکن اس کے باوجود پانچویں امام نے شب نماز کو شدت سے عبادت تعبیر نہیں کیا، اسی طرح گرمیوں کے روزوں کو شدید عبادت سے تعبیر نہیں کیا۔ ورع کو کیوں سب سے شدید عبادت سے تعبیر کیا؟ شاید اس کا ہدف اور اس کا مقصد ایک یہ ہو سکتا ہے کہ انسان دیگر جتنی بھی عبادات انجام دیتا ہے اس کو انجام دینے کے بعد بھی یہ امکان ہوتا ہے کہ انسان گناہ میں مبتلا ہو جائے۔ مثلا ایک شخص نماز شب بھی پڑھ رہا ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ دن کے کسی وقت میں اس سے معصیت ہو جائے، وہ نافلہ نمازیں لمبی لمبی کثرت سے پڑھتا ہو، بہت بڑے بڑے سجدے بجا لاتا ہو،
لوگوں کی مدد کرنے میں آگے آگے ہو، سوشل ویلفیئر کے کام کرتا ہو، لیکن اس کے باوجود یہ امکان ہے کہ وہ کسی نہ کسی موقع پر جب گناہ اس کے سامنے آ جائے تو اپنے آپ کو روک نہ سکے اور اس سے معصیت اور نافرمانی سرزد ہو جائے۔ اس ورع کو کیوں شدید ترین عبادت سے تعبیر کیا؟ اس لیے کہ جب انسان اس ملکے کو، یہ ایک خاص صلاحیت ہے، ایک استطاعت ہے روحانی اور معنوی طور پر، جب اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے تو یہ بات سبب بنتی ہے کہ اس کے دل میں جو خواہشات ہیں، جو ہوائے نفس ہے، اس پر انسان کنٹرول کر لیتا ہے، وہ نفس اس کے قابو میں آ جاتا ہے۔ شاید اس وجہ سے اس عبادت کو سب سے زیادہ شدید اور سخت عبادت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اب یہ جو ورع ہے یہ مختلف چیزوں میں ہو سکتی ہے، یعنی اس کو میں نے کہا کہ احتیاط کرنا، شک اور شبہ کے مورد میں بھی انسان قدم نہ اٹھائے کہ کہیں میرا پروردگار مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ خصوصاً ہمارے اور آپ جس صنف سے تعلق رکھتے ہیں، جن کا کام ہے تبلیغ دین کرنا، دین کی نشر و اشاعت کرنا، ہمیں اور آپ کو اپنی زبان بہت زیادہ کثرت سے استعمال کرنی ہوتی ہے لوگوں تک دین کا پیغام پہنچانے کے لیے۔ تو ورع کا ایک اہم پہلو کیا ہے کہ اپنی زبان استعمال کرنے میں انسان احتیاط سے کام لے، کوئی ایسا لفظ، کوئی ایسا کلمہ، کوئی ایسا جملہ اس کی زبان سے صادر نہ ہونے پائے کہ جو خدا کی معصیت کا اور نافرمانی کا سبب بنے۔ سورہ مبارکہ قاف میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ جو بھی لفظ انسان اپنے منہ سے نکالتا ہے اس کے پیچھے ایک بہت بڑا ہوشیار نگران موجود ہے، مراقب موجود ہے، جو اس کے ہر لفظ کو نوٹ کر رہا ہے۔ جب انسان اس قدر احتیاط سے کام لے کہ ہر لفظ پر وہ متوجہ ہو اور اس بات کو اپنے ذہن میں سوچے کہ چونکہ میری ریکارڈنگ ہو رہی ہے، بالکل ایسے ہی جہاں پر کبھی آپ جاتے ہیں کسی اہم ادارے میں، کسی بہت زیادہ حساس جگہ پر، تو آپ کو بعض اوقات یہ عبارت لکھی ہوئی نظر آتی ہے، خبردار کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، تو انسان احتیاط کرتا ہے، بہت متوجہ ہو جاتا ہے، ایک ایک قدم بڑا سوچ سمجھ کے اٹھاتا ہے کہ سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے۔ تو بالکل ایسے ہی ہے، پروردگار نے ہمیں اور آپ کو بھی گویا قرآن کی اس آیت کے اندر یہ عبارت بیان کر دی ہے، احتیاط سے اپنی زبان استعمال کرنا، ایک ایک لفظ تمہارا نوٹ ہو رہا ہے، لہذا اس میں انسان احتیاط کرے۔ اب بہت سارے واقعات میں سوچ کے آیا تھا، لیکن ظاہر ہے کہ وقت میں اتنی گنجائش نظر نہیں آ رہی، ورنہ ایسا ہوگا کہ شاید میں اکیلے گفتگو کر رہا ہوں گا اور یہ جگہ خالی ہوگی، تو میں جلد سے جلد اپنی بات مکمل کر لوں۔ دوسری چیز جس میں انسان کو احتیاط کرنی ہے، شک اور شبہ کے مورد میں بھی اقدام اٹھانے سے پرہیز کرنا چاہیے، وہ کیا ہے کہ جب انسان کو کوئی فیصلہ کرنا ہے، یعنی یوں سمجھے اس کے سامنے دو رائے آ گئی، اب یا تو ایک راستے کو اس نے اختیار کرنا ہے، دوسرے کو چھوڑ دینا، یا دوسرے کو اختیار کرنا ہے، پہلے کو چھوڑ دینا ہے۔ یہ موقع ان لوگوں کے لیے خاص طور پر بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے جو کسی منصب یا عہدے پر فائز ہوں، کسی ادارے میں، کسی مؤسسے میں، کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ، یا کسی ایسے ادارے میں منسلک ہوں اور عہدہ یا کرسی یا کوئی مقام انہیں حاصل ہو۔ بعض اوقات اوپر سے یا دائیں بائیں جو لوگ ادارے میں کام کر رہے ہوتے ہیں، اتنا انسان پر پریشر ہوتا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ حق کیا ہے، اسے معلوم ہے کہ میرے پروردگار کی رضا کس بات میں اور کس عمل میں ہے، کون سا کام مجھے کرنا چاہیے، کون سا فیصلہ مجھے انتخاب کرنا چاہیے، لیکن اس کے باوجود معاشرے کے پریشر کی وجہ سے، بڑوں کے پریشر کی وجہ سے وہ حق بات کہنے سے گھبراتا ہے، جرأت نہیں کر پاتا ہے۔ ایسے موقع پر بھی انسان کو احتیاط کرنی ہے، ہرگز وہ موقف اختیار نہ کرے، اس اقدام کو اٹھانے سے پرہیز کرے کہ جس میں پروردگار کی ناراضگی ہے۔ یہ ورع کا دوسرا ایک موقع ہے کہ جس میں انسان کو احتیاط کرنی ہے۔ تیسری چیز کیا ہے، اور یہ بھی ہمارے لیے مبتلا بے ہے، اس میں شدت سے حذر اور احتیاط سے کام کرنا ہے، وہ ہے مالی معاملات۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو ہم پر اعتماد کرتے ہیں، مرجعیت کے نزدیک ہونے کی وجہ سے، ایسی جگہ پر ہونے کی وجہ سے کہ جہاں پر وجوہات شرعیہ کو پہنچایا جاتا ہے، لہذا وہ ہمیں یہ وجوہات شرعیہ وکیل ہونے کی حیثیت سے یا واسطہ ہونے کی حیثیت سے دیتے ہیں،
تاکہ ہم اسے صحیح مقام تک پہنچا دیں۔ لہذا ان اموال میں کہ جو حقوق شرعیہ ہیں ان میں تصرف کرنے میں بہت ہی زیادہ احتیاط سے انسان کو کام لینا چاہیے۔ یہ ہے تیسرا وہ موقع کہ جو ہمارے اور آپ کے لیے بہت اہم ہے کہ جس میں احتیاط کرنی ہے۔ اچھا، اب یہ تو ہو گئے بہت سارے انواع اور اقسام کے ورع کہ جس میں احتیاط کرنا ہے۔ ایک اور چیز کہ جو اس ماہ رمضان اور ان ایام اور ساعتوں میں انسان کو کرنا چاہیے، اور جس کے لیے میں نے سرنامہ کلام میں ایک آیت آپ کی خدمت میں پیش کی، سورہ مبارکہ اعراف آیت نمبر 201، ان الذین اتقوا اذا مسہم طائف من الشیطان، وہ لوگ کہ جنہوں نے تقوی اختیار کیا جب شیطان کا کوئی گروہ ان پر حملہ آور ہوتا ہے، شیطان اسے وسوسے میں ڈالتا ہے، اس کے دل میں کوئی ایسا خیال پیدا کرتا ہے کہ جس سے وہ گناہ کی طرف بڑھنے لگے، آمادہ ہو جائے کہ وہ معصیت کا شکار ہو جائے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ تذکروا، وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، ان کے دل میں اللہ کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، جیسے ہی خدا کی یاد ان کے دل میں تازہ ہوتی ہے وہ ایک لمحے کو رکتے ہیں، ایک لمحے کو سوچتے ہیں، فوراً دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ ارے اگر میں نے یہ گناہ کر دیا تو میرا پروردگار مجھے دیکھ رہا ہے، بالکل اسی طرح جیسے کہ کیمرے کی آنکھ انسان کو دیکھ رہی ہے۔ جیسے ہی اس کے دل میں خدا کا ذکر اور خدا کی یاد پیدا ہوئی، فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، اِذَا فجائیہ، اسی دوسرے لمحے اس کے دل میں بصیرت پیدا ہوتی ہے، وہ آگاہ ہو جاتا ہے، وہ متوجہ ہو جاتا ہے اور اس گناہ سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ تو یہ دوسرا اہم ترین نقطہ ہے کہ ہمیں ورع اور تقوی پیدا کرنے کے لیے روزہ جیسی عبادت عطا کی گئی، لعلکم تتقون، روزہ تم پر واجب کیا گیا، اور شدید ترین سب سے سخت ترین عبادت ورع اور تقوی ہے۔ لیکن بہت سے لوگ ایسے ہو سکتے ہیں کہ ماہ رمضان میں ان میں تقوی پیدا ہو جائے، وہ ورع کی منزلت پر بھی آ جائیں، لیکن اس سے ایک اور سخت ترین مرحلہ یہ ہے کہ یہ ملکہ اور استطاعت اگر ان کے پاس پیدا ہو گئی ہے تو اس کو باقی بھی رکھنا ہے، ماہ رمضان کے بعد باقی 11 مہینوں میں اس کو سنبھال کر حفاظت سے محفوظ کرنا۔ یہ بہت اہم چیز ہے، ایسا نہ ہو کہ ملکہ پیدا ہو جائے اور اس کے بعد بھی ہم اس کو اپنے ہاتھ سے گوا دیں، اس لیے کہ شیطان وہ دشمن ہے کہ جس نے اللہ کو بھی چیلنج کر کے کہا تھا کہ میں تیرے صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا اور تیرے مخلص بندوں کو بھی بہکا دوں گا، لَأَقْعُدَنَّ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ کر جو تیرے مخلص بندے ہیں، جو تیرے متقی عبادت گزار بندے ہیں، ان کو بھی بہکا دوں گا۔ لہذا وہ تو چیلنج کر کے بیٹھا ہوا ہے، اور خدا نے بھی کہا ہے عَدُوٌّ مُبِينٌ، یہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، تو اسے صرف ایک چھوٹا سا راستہ چاہیے آپ کے دل میں گھسنے کے لیے۔ جس طرح ایک چور اور ڈاکو ناکہ لگا کے بیٹھا ہوتا ہے نا، اگر وہ اپنی ایک کوشش کرے گھر میں ڈاکہ ڈالنے کی اور وہاں سے ناکام ہو جائے تو وہ تھک ہار کے بیٹھ نہیں جاتا ہے، ہار نہیں مان لیتا ہے، بلکہ وہ دوبارہ کوشش کرتا ہے، پھر ایک دوسری پلاننگ کر کے ایک اور تدبیر کر کے آتا ہے۔ ایک دہشت گرد کو آج آپ دیکھ لیجئے جو ہمارے سامنے مختلف ویڈیوز آتی ہیں کہ جب وہ کسی کو پکڑ لیتے ہیں سیکیورٹی کے ادارے یا پولیس کے ادارے، تو اس سے جب سوال جواب ہوتا ہے، اس سے جب پوچھ گچھ ہوتی ہے تو آپ دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں کہ ان کی ٹریننگ کس طرح سے ہوئی ہے۔ وہ ہار نہیں مانتے، ایک جگہ بم بلاسٹ کرنا ہو، کسی ایک کو ٹارگٹ کرنا ہو، کلنگ کرنی ہو، تو اس کے لیے وہ مہینوں سالوں پلاننگ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ وہ کہیں اگر ناکام ہو بھی جائے تو ہار نہیں مانتے ہیں۔ بالکل شیطان کی یہی صفت ہے، اگر وہ کسی جگہ کوشش کرتا ہے، ناکام ہو جائے کہ یہ شخص اس وقت متقی ہے، اس کے پاس یہ صلاحیت ہے کہ یہ خدا کی نافرمانی کرنے کو آمادہ نہیں ہے، تو وہ پیچھے نہیں ہٹ جاتا، وہ چھوڑ کے بھاگ نہیں جاتا، اور پھر دوسرے انداز سے حملہ آور ہوتا ہے، اور اسے چھوٹی سی بھی اگر جگہ کہیں مومن کے دل میں گھسنے کو مل جائے تو وہ وہاں سے داخل ہوتا ہے اور اس کے اس تقوی کی صلاحیت کو چھین لیا کرتا ہے۔ تو اہم ترین کام کیا ہے کہ انسان اس تقوی کو نہ صرف پیدا کرے، ورع جیسی سخت ترین عبادت کو حاصل کرے، بلکہ اس کو بچا کر لے جائے۔ اور بچانے کا طریقہ کیا ہے؟ میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی کہ جب شیطان کا ایک گروہ متقین پر حملہ آور ہوتا ہے، تذکروا، تو وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام
بس آپ کے چہروں سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ مجھے اس روایت پر اپنی گفتگو ختم کرنی ہے. آخری روایت پیش کر رہا ہوں. چھٹے امام نے کیا فرمایا؟ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ من اشد العبادت فرض اللہ علی خلقہ. کافی میں شیخ کلینی نے لکھا کہ ان سخت ترین اور مشکل ترین عبادات میں سے کہ جسے پروردگار نے اپنی مخلوقات پر فرض کیا ہے، ایک کیا ہے؟ ذکر اللہ کثیراً، کہ کثرت سے اپنے پروردگار کو یاد کریں. جب اللہ کے ذکر کی بات آتی ہے تو فوراً بعض لوگوں کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں تسبیح ہونی چاہیے، اس کی زبان مسلسل جو ہے وہ تسبیحات میں چلتی رہنی چاہیے. امام نے فوراً اگلے ہی جملے میں اس کی نفی فرمائی. امام نے فرمایا لا اعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ جو میں شدت سے فرض کی جانے والی عبادت کہہ رہا ہوں کہ وہ اللہ کا ذکر ہے، وہ یہ تسبیحات نہیں ہے. وہ ان کان منہ، اگرچہ کہ یہ بھی عبادت ہے لیکن یہ وہ سخت ترین عبادت نہیں ہے جو میں اس وقت بیان کرنا چاہتا ہوں. پھر چھٹے امام نے کیا فرمایا؟ لیکن ذکر اللہ عندما احل وحرمہ. یہ وہ ذکر ہے، یہ وہ اللہ کی یاد ہے جو انسان کے دل میں اس موقع پر، اس حساس مرحلے میں پیدا ہو جائے جب وہ کسی کام کو حلال سمجھ کر انجام دینا چاہتا ہے یا حرام سمجھ کر رک جانا چاہتا ہے. وہ ہر عمل میں یہ دیکھے کہ اس میں میرے خدا کی رضا ہے تو اس کو انجام دیتا ہے، اور اگر اس میں خدا کا غضب اور ناراضگی ہے تو اس سے وہ اپنے آپ کو دور کر لیا کرتا ہے. یہ ہے ذکر الہی جو ہمارے پاس ہونا چاہیے. پروردگار سے دعا کرتے ہیں، پروردگارہ اس ماہ مبارک رمضان کے اندر اپنی رحمت سے، اپنی برکت سے ہمیں بھی اپنے اندر تقوی اور ورع جیسی نعمت کو پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں اسے حفاظت سے پورا سال اپنے پاس بچا کر رکھنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما، ہمارے مرحومین کے گناہوں کی مغفرت فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان اور انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین.